ایک ہی دوا میں صرف ایک چیز شامل کرنے سے وہ انفیکشن جو ہفتوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا چند دنوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی یا مہنگی دوا نہیں، یہ وہی ایموکسلن ہے جو شاید آپ کے فارم پر پہلے سے موجود ہے، بس ایک چیز نے اس کا پورا نتیجہ بدل دیا۔ آج ہم بات کریں گے ایموکسلن اور کلیولانک ایسڈ کے کمبینیشن کی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر اکیلا ایموکسلن بعض دفعہ کام نہیں کرتا، جبکہ اسی دوا میں ایک اضافی چیز شامل ہونے سے انفیکشن جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ رس کیا ہے؟ چلے اسے شروع کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کچھ بیکٹیریا اپنے اندر ایک خاص انزائم بناتے ہیں جسے بیٹا لیکٹامیز کہتے ہیں۔ اسے آسان زبان میں سمجھے، یہ انزائم ایک ڈال کی طرح کام کرتا ہے جو ایموکسلن کو اندر جاتے ہی توڑ دیتا ہے، اس سے پہلے کہ دوا اپنا کام کر سکے۔ یعنی دوا صحیح تھی، ڈوز بھی صحیح تھا، لیکن بیکٹیریا نے دوا کو بے اثر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے کیسز میں اکیلا ایموکسلن انفیکشن کو مکمل طور پر ختم نہیں کر پاتا۔ اب یہی کلیولانک ایسڈ کا کردار سمجھے۔ کلیولانک ایسڈ خود کوئی زیادہ طاقتور اینٹی بایوٹک نہیں، اس کا اصل کام ہے بیکٹیریا کی اس ڈال یعنی بیٹا لیکٹامیز انزائم کو ناکام بنانا۔ جب یہ ڈال ٹوٹ جاتی ہے تو ایموکسلن بغیر کسی رکاوٹ کے بیکٹیریا پر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گائے یا وینس کے پاؤں پر پرانا زخم ہے جو ہفتوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اکیلا ایموکسلن استعمال کرنے پر بھی زخم بار بار چوٹتا رہتا ہے، لیکن جب ویٹرنری ڈاکٹر کے مشورے سے وہی زخم ایموکسلن پلس کلیولانک ایسڈ کمبینیشن سے ٹریٹ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ دگنا ہو جاتا ہے، ریزسٹنس بیکٹیریا بھی کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ یہی ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کمبینیشن ہر قسم کے انفیکشن کے لیے نہیں۔ اگر انفیکشن وائرل ہے جیسے کچھ بخار وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو کوئی بھی اینٹی بایوٹک چاہے وہ کمبینیشن ہو یا نہ ہو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح مسئلہ انٹرنل پیراسائٹ یا ورمز یعنی اگر جانور کے اندر کے کیڑوں کی وجہ سے ہے تو وہاں بھی اینٹی بایوٹک کا کردار الگ ہے۔ ایموکسلن پلس کلیولانک ایسڈ خاص طور پر بیکٹیریل انفیکشن کے لیے بہت ہی مؤثر ہے، خصوصاً ان بیکٹیریا کے خلاف جو ریزسٹنس ہو چکے ہو، یعنی جو انجیکشن کے اثر کو ختم کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ بہت ہی مؤثر کمبینیشن ہے۔ فارمر بھائیو، ایک اور عام صورتحال دیکھے، بکری میں ایبسس بن گیا، یعنی صرف کی غلطی، فارمر نے کئی دن اکیلا ایموکسلن دیا لیکن غلطی ٹھیک نہ ہوئی۔ اسی طرح گائے میں بار بار ہونے والی یوٹرائن انفیکشن یعنی بچہ دانی کے انفیکشن بھی بعض دفعہ ریزسٹنس بیکٹیریا کی وجہ سے طویل عرصے چلتے رہتے ہیں۔ ایسے کیسز میں ویٹرنری ڈاکٹر اکثر ایموکسلن پلس کلیولانک ایسڈ کی طرف رخ کرتے ہیں کیونکہ یہ کمبینیشن ریزسٹنس بیکٹیریا کو بھی کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہاں پر فارمر اکثر ایک غلطی بھی کرتے ہیں، انفیکشن ذرا بہتر نظر آتے ہی دوا کا کورس ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ بیکٹیریا دوبارہ سر اٹھا لیتے ہیں اور اگلی بار وہی اینٹی بایوٹک پہلے جیسے اثر نہیں دکھاتا تو دوا کا مکمل کورس جتنا ویٹرنری ڈاکٹر نے بتایا ہو اسی حساب سے پورا کرنا انفیکشن کے مکمل خاتمے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک بہت ہی اہم بات، اس کمبینیشن کی مقدار یعنی ڈوز، جانور کی قسم، اس کی باڈی ویٹ یعنی وزن، دوا کی فارمولیشن اور کنسنٹریشن پر منحصر ہوتی ہے۔ بھینس، گائے، بکری اور بھیڑ کے لیے ڈوز الگ الگ ہو سکتا ہے اور مختلف کمپنیوں کی فارمولیشن میں ایموکسلن اور کلیولانک ایسڈ کا تناسب بھی مختلف ہوتا ہے، اسی لیے کبھی کبھی اندازے سے ڈوز نہ دے، ہمیشہ پروڈکٹ کی انسٹرکشن پڑھے اور اپنے مقامی ویٹرنری ڈاکٹر سے ڈائگنوز اور صحیح ڈوز کی تصدیق کرے اور پھر ہی یہ دوا لگائیے۔ اور ہمیشہ دوا خریدنے وقت اسی ڈاکٹر سے اس کا ڈوزیج کا پتہ کرے کہ یہ کون سے کمبینیشن ہے اور یہ کتنا مقدار میں لگتی ہے۔ عام طور پر یہ کمبینیشن ان صورتوں میں مفید سمجھا جاتا ہے جیسے کہ پرانے یا ریزسٹنٹ زخم، بار بار ہونے والے ایبسس یعنی پھوڑا، سانس کی کچھ بیکٹیریل انفیکشن اور بچہ دانی کی وہ انفیکشنز جو عام اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہ ہو رہی ہو۔ لیکن ہر کیس مختلف ہے، صحیح ڈائگنوز کے بغیر کوئی بھی دوا شروع کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اسی لیے پہلے علامات جان لیں اور پھر دوائی استعمال کرے۔ اور کچھ جانوروں میں سائیڈ ایفیکٹ جیسے بھوک کی کمی یا ہاضمے کا مسئلہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اسی لیے دوا شروع کرنے کے بعد جانور پر نظر رکھیں۔ تو یاد رکھیں، ایموکسلن اکیلا بھی مؤثر دوا ہے، لیکن جب بیکٹیریل ریزسٹنس ہو جائے تو کلیولانک ایسڈ وہ اضافی طاقت دیتا ہے جو دوا کو دوبارہ کارآمد بنا دیتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اور اگر آپ نے ہمارا یہ گراس ٹیٹنی کا ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو اسے باللازم دیکھیں کیونکہ بیماری آنے سے پہلے اس کے پہچان اور علاج سیکھیں۔ اللہ حافظ۔